حجت دوران بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر سعادت فی کل سعاد من سعاد لیل والنہار ولیم وحفظ وقائد مناصرہ ودلیل وعینا حتی تسکنہ ورزقہ طوبا وتمتعہ فیہا طویلا یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کرب وکرب المؤمنین والمؤمنات بحق اخیک الحسین علیہ السلام یا رب محمد والد محمد صلی اللہ محمد والد محمد واجل فرج آل محمد درود سارے صحبان بلند آواز سے دکھا اللہم صلی اللہ محمد آل محمد محمد آل محمد صلی اللہ صلی اللہ محمد آل محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الصلاة والسلام علی من ارسلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صاحب کعبہ قوسین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین بالقاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی انت منی بمنزلت راسی من الجسدی بلندر سلام اللہم صلی اللہ محمد آل محمد دعا ہے آل محمد کا عظیم اور کریم خالق ہماری عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے رب الحسین بحق الحسین جتنے ہاتھ ذکر شبیر سے مانگنے کے لیے آئے ہیں میرا اللہ کسی ہاتھ کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا میرا اللہ آل محمد کی عزت کا واسطہ کوئی تنگ دست ہے تنگ دستیاں دور فرما کوئی بے روزگار ہے باروزگار بنا کوئی بے رزق ہے رزق حلال میں وسعت عطا فرما کوئی بے اولاد ہے نیک صالح اولاد عطا فرما میرا اللہ بہت بڑی دعا مل کے سارے آمین کہنا میرا اللہ اس وقت تک کسی مومن مومنہ کی آنکھ موت کے لیے بند نہ ہو جب تک قبر حسین کی زیارت نصیب نہ ہو جائے میرا اللہ حقیقی وارث کے ظہور میں تعجیل فرما ہم گناہگاروں کو سرکار حجت علیہ السلام کی زیارت سے مشرف فرما بعد از زیارت ان کے قدموں میں ان کے جوتوں پر اپنے خون کو نچھاور کرنے کی توفیق عطا فرما دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کلیں بلند آواز سے صلوات تلاوت فرمائیں اللہم صلی اللہ محمد آل محمد اجازت ہے ذکر پاک شروع انتہائی واجب الاحترام اور قابل وقار چہرے میرے سامنے تشریف فرمائیں اگر محسوس نہ کریں کہ یہ جو دو چار بھائی بیٹھے ہیں اگر میرے سامنے آ رہے ہیں تو عبادت محمد آل محمد صلی اللہ اگر محسوس تو نہیں کیا درود ایک مرتبہ بلند آواز سے تلاوت فرمائیں انتہائی واجب الاحترام اور قابل وقار چہرے میرے سامنے تشریف فرمائیں بلا تمہید میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کائنات عالم و عالم واحد ذکر امام حسین علیہ السلام ہے جو محبتوں کا بہت بڑا وسیلہ ہے یہاں کوئی جھگڑے والی بات نہیں یہاں پہ کوئی انتشار والی بات نہیں یہاں شیعہ سنی کے جھگڑے کی بات نہیں بھائی بھائی کی بات ہوتی ہے اور ہر صاحب ممبر کو چاہیے بھی کہ یہاں سے محبت بانٹے یہاں سے اتفاق و اتحاد بانٹے اور آپ نے غور فرمایا ہوگا جب بھی ہمارا کوئی موالی جب بھی ہمارا کوئی بانی جب بھی کوئی ہمارا مومن مجلس کا اہتمام کرتا ہے تو اگر وہ توفیق رکھتا ہو تو ایک اشتہار شائع کرواتے ہیں تاکہ نگر نگر پیغام پہنچ جائے کہ حسین کا ذکر فلاں جگہ پہ برپا ہو رہا ہے تو کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ہم نے اشتہار کے کسی کونے پہ میں نے بلا تمہید گفتگو شروع کی توجہ اب آپ کی توجہ میرے ساتھ رہے گی تو میں عبادت مکمل کر کے جاؤں گا ہم نے کسی اشتہار کے کسی کونے پہ کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا کہ فلاں بانی نے یہ لکھوایا کہ فقط شیعہ
وہ آئے حسین کے ذکر میں. حسین کو فقط شیعوں کا ہے نہیں, حسین شیعوں کا نہیں. حسین صرف شیعوں کا تب ہوتا اگر حسین نے کربلا میں شیعت بچائی. کربلا میں حسین نے شیعت نہیں انسانیت بچائی. بھائی دو ٹوک فیصلہ ہے, بالکل سادہ لفظ ہیں, اور سادہ لفظوں میں آپ تمام مومنین کی دعا لے کے جاؤں گا. بھائی حسین کو ماننے کے لیے نہ شیعہ ہونا ضروری ہے, نہ اہل سنت ہونا ضروری ہے, نہ دیوبند ہونا ضروری ہے, نہ کسی بھی فرقے میں قید ہونا ضروری ہے. حسین کو ماننے کے لیے غیرت مند ہونا ضروری ہے. آپ کی زندگی کو سلامت رہے. حسین کو ماننے کے لیے غیرت مند ہونا. جس بندے کے جسم میں خون میں غیرت ہے وہ حسینی ہے, نہ چاہ کے حسینی. وہ خود کو پہچانے کہ وہ حسینی ہے اور پھر حسین سے دور کیوں. ہم ہر مسلمان کو بلاتے ہیں کہ حسین کے ذکر میں ہم بلاتے ہیں, دعوت دیتے ہیں, بلاتے ہیں. اور یہاں پہ میں اگر ناانصافی نہ کروں تو یہاں پہ ایک میں نے لفظ غلط بولا, آپ نے توجہ نہیں فرمائی. میں ایک لفظ غلط بول گیا, لیکن دیکھ لیں میری انصاف کہ میں نے بسم اللہ میں نے لفظ غلط بولا ہے, آپ نے نہیں پکڑا, لیکن میں نے خود کو پکڑ لیا ہے. اور میں وہ لفظ پھر ایک مرتبہ دوہرا کے جو صحیح لفظ ہے وہ بولنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں میں نے اگر لفظ غلط استعمال کیا تو مجھے چاہیے تھا نا کہ چھپا کے گزر جاتا, لیکن میں نے فوراً روکا ہے اپنے آپ کو کہ انہوں نے لفظ غلط بولا ہے. وہ غلط دوہرا کے ان کو بتا کہ یہ غلط ہے, اس جگہ جو ہونا چاہیے تھا جو صحیح ہے وہ بھی سنا. اب میرا اگر کوئی بندہ حق رکھے گا, دیکھیں میں نے ناانصافی نہیں کی, اپنے آپ سے بھی انصاف کر کے میں نے غلطی پکڑی ہے اور غلطی بھی سنانے لگا ہوں. پھر اس کے بعد جو صحیح لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا وہ کرنے لگا ہوں, اور پھر دیکھتا ہوں کہ اس بندے کا ہاتھ نیچے رہ جاتا ہے. میں نے ایک لفظ کہا, میں نے کہا جی ہم بلاتے ہیں, ہم اہل اسلام کو بلاتے ہیں. یہ میرے بندے ہاتھ ہیں, یہ لفظ غلط ہے. ہم نہیں بلاتے, ہم دعوت دیتے ہیں, بلاتے حسین ہیں. زندگی ہو گئی, آپ سلامت رہیں. ہم صرف دعوت دیتے ہیں, بلاتے حسین ہیں. آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو حسین نے بلایا. ہاں آپ کو حسین نے دعوت دی, آپ کو حسین نے آواز دی, آپ کو حسین نے بلایا, ہم نے نہیں بلایا. ہم نے فقط اشتہار شائع کیا جی فلاں دن مجلس ہے, آپ کو حسین نے آواز دے کے بلایا. آپ جتنے بیٹھے ہیں, مجھے نہیں پتا کتنے بندے شیعہ ہیں کتنے اہل سنت ہیں, مجلس کے بعد شکرانے کے نفل ادا کرنا, تجھے حسین نے آواز دی, تمہیں حسین نے بلایا, تم سارے حسین کے بلاوے پہ آئے. اب اگر کوئی بندہ روٹیاں پکاتی ہوئی بیوی کے سامنے چولہے پہ بیٹھ کے غرور کرے اور سینے پہ ہاتھ مار کے گئے, وہ جی شیعوں نے مجھے بلایا تھا اور میں نہیں گیا, تیری جرت ہے, تیری اوقات ہے, تجھے بلائے حسین اور تو نہ آئے. حسین تو کائنات میں اتنا بڑا بات ہے, جتنے بیٹھے لے حسین کے بلاوے پہ آئے ہیں. اب میں خاموش چہرے کی زیارت کروں گا, جتنے آپ بیٹھے ہو آپ کو حسین نے بلایا ہے. پہلے حسین نے تمہیں اپنا بنایا, پھر تمہیں بلایا, پہلے اپنا بنایا پھر بلایا. جو بندہ گھر بیٹھ کے کہتے ہیں انہوں نے بلایا تھا اور میں نہیں گیا, اور چاہے تجھے حسین نے بلایا ہی نہیں, تجھے حسین نے بلایا ہی نہیں, کیونکہ حسین جسے اپنا بناتا ہے پھر اسے بلاتا ہے. کیونکہ حسین تو کائنات کا وہ بادشاہ ہے. حسین 9 لاکھ میں اپنا کھڑا ہوا دیکھ لے تو آواز دے کے کہتا ہے ہو راجا, تو ان کا نہیں تو میرا ہے. تیری ضرورت ہی نہیں, تجھے حسین بلایا اور تو نہ آئے. حسین تو وہ بادشاہ, حسین 9 لاکھ میں کوئی اپنا کھڑا ہوا دیکھ لینا تو آواز دے کہ ہو راجا, تو ان کا نہیں تو میرا ہے. کوشش کرو جہاں بھی عزاداری ہو پہنچنے کی کوشش کرو. کبھی بھی یہ نہ دیکھو پڑھنے والا کو. میں اکثر ممبر پہ بھائی سے اعلان کرتا ہوں کہ جب بھی آپ سے کوئی مومن پوچھے نا کہ جی پڑھنے والا کون ہے, تو اسے کہہ سکتا ہے پڑھنے والے کو مجھے نہیں پتا, مجھے سننے والوں کا پتہ ہے کہ 14 سننے آتے ہیں. ہاں انہیں کہو مجھے سننے والے مجمع کا پتہ ہے کہ 14 معصوم یہاں سننے آتے ہیں, اور میں نے اپنی آنکھوں سے نہ پڑھا ہوتا ممبر میں نہ پڑھتا. فاتح شام بھی فرماتے ہیں
بھی فرماتے ہیں کہ جس گھر میں ہماری مجلس کا اہتمام ہوتا ہے، اہتمام تو بعد میں ہوتا ہے، میں فجر کی نماز خود اس گھر میں ادا کروں۔ اپنے مزاج پہ کنٹرول کیجئے گا، میں صرف عزاداری کی اہمیت بتا رہا ہوں کہ ہمیں ذکر سننا چاہیے، ذاکر یہ نہ دیکھو پڑھنے والا کون ہے، یہ دیکھو سننے کون آتا ہے، ذکر کی یہ عزاداری ہم تک ایسے نہیں پہنچ، تلواروں کے سائے کے نیچے سے ہوتی ہے، قلم بکنے والوں اور بکنے والوں کو یوں سائے سے چھپتے چھپاتے ہم تک آئی۔ آپ کبھی اس عزاداری کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں اور کس طرح ہم تک پہنچی ہے تو آپ کو پتہ چلے ہمارے بزرگوں نے کتنا لہو بہایا ہے، اپنے بچوں کے لاشیں اٹھائیں، ہماری ساری تاریخ لہو سے بھری ہوئی ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ہماری ساری شیعت کی تاریخ جو ہے وہ لہو سے بھری ہوئی ہے، لیکن کبھی بھی آپ نے اس لہو سے بھری ہوئی تاریخ پہ شرمندہ نہیں ہونا، کبھی بھی پشیمان نہیں ہونا، کبھی بھی سر نہیں جھکانا کہ ہماری ساری تاریخ لہو سے بھری ہوئی، بلکہ یوں سینہ چوڑا کر کے نا ناز سے فخر سے دنیا کو بتانا، او دنیا والو ہمارا فخر ہے، ہم نے بچے قتل کروائے ہیں، علی نہیں چھوڑا، ہم نے گھر جلوائے ہیں، ہم نے علی نہیں چھوڑا۔ اور آج کل ہمارے اٹھتی اٹھتی کو کان میں خبر پہنچے کہ ہمارے ہی کچھ بزرگ جو ہیں وہ بیٹھوں میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، یار کب وہ دور آئے گا، کب حسینی حکومت ہوگی، حسین کی حکومت ہوگی، پھر ہم کھل کے حسین حسین کریں گے، کب یہ حکومتیں تبدیل ہوں گی، پھر حسین کی حکومت آئے گی، کوئی موالی حکومت پہ آ کے بیٹھے گا، پھر ہم کھل کے حسین حسین کریں گے، پھر ہم کھل کے جلوس سے نکالیں گے، پھر ہم کھل کے عزاداری کریں گے۔ میں منت کر کے کہتا ہوں کبھی بھی ایسی کسی حکومت کا انتظار نہ کرنا، مزہ اسی زندگی کا ہوتا ہے، حکومت یزید کی ہو راج حسین کا ہو، حکومت یزید کی ہو راج حسین، مزہ اسی زندگی کا ہوئی، حکومت یزید کی راج میرے حسین، نہیں تو یہ حکومتیں بدل جائیں، حسین نہیں بدل، یہ تیرے تخت و تاج تبدیل ہو جائے گی۔ میرا حسین کل بھی تھا، حسین آج بھی، حسین ہمیشہ رہے گا، اور 14 کی عزت کی قسم ہے وہ بڑے بڑے جو حسین کو مٹانے کے لیے آئے تھے ان کی قبروں کے نشان بھی مٹ گئے۔ حسین کی ذریعے پہ کل بھی سجدہ ہو رہا تھا، حسین کی ذریعے پہ آج بھی سجدہ ہو رہا ہے، حسین کی ذریعے پہ ہمیشہ سجدہ ہوتا رہے گا۔ عزت حسین کی قسم ہے مجھے وہ بڑے بڑے ظالموں جابروں کی وہ قبریں اٹھا کے دکھاؤ کہ ان کی قبروں کے نشان بھی ختم ہو گئے۔ حسین بادشاہ کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ذرا ہمارے سامنے آ کے وہ بندہ بیٹھے جو یہ چاہتا ہے کہ عزاداری ختم ہو جائے۔ بندے ہمیں مار مار کے خود مر گئے لیکن عزاداری ختم نہیں ہوئی، بندے ہمیں ختم کر کر کے خود فنار ہو گئے لیکن یہ عزاداری نہ مٹی تھی نہ مٹی ہے اور نہ مٹے گی۔ اگر وہ دہشت گرد بندہ ہمارے سامنے آ کے بیٹھے ہم سے پوچھے کہ وہ ہمیں قتل کر کر کے خود مر گیا لیکن شیعہ قوم ختم کیوں نہیں ہوتی؟ شیعہ قوم کے زندہ رہنے کی دلیل تھی، ہے اور رہے گی، وہ دلیل یہی ہے کہ تمہارے امام تھے، ہمارا امام ہے۔ تمہارے امام تھے، ہمارا موجود ہے۔ اور میں خطیبانہ پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، ہمارا صرف ایک موجود نہیں، ہمارے 14 موجود، بے شک، اور یہ فقط ایک خطیبانہ جملہ بھی نہیں، خم غدیر پہ سرکار فقط مولا علی کی ولایت کا اعلان کر کے نہیں گئے، حسن کی بھی ولایت کا اعلان، حسین کی بھی ولایت کا اعلان، 14 کی ولایت کا اعلان ہوا خم غدیر پہ۔ بے شک، بے شک، 14 ہم تک صرف ایک جملہ پہنچے، من کنتم مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، ایک جملہ پہنچے۔ سرکار میں نے اگر کوئی ایک پیغام لے کے آیا ہوں تو میں 20-25 منٹ تمہید باندھوں گا تاکہ آپ کے ذہن بیدار ہو جائیں، آپ کے ذہن تیار ہو جائیں تاکہ میں اپنا پیغام آپ تک پہنچاؤں۔ میں اتنا ذاکر ہو کے ایک پیغام لے کے آیا آپ تک پہنچانے کے لیے اتنی تمہید باندھتا ہوں تو جو محمد مصطفیٰ علی مکمل کر رہے ہیں، بادشاہ کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں، کیا کہنے، انہوں نے کوئی تمہید نہیں باندھی۔ بھائی 3.5 گھنٹے کا خطبہ لکھا گیا غدیر خم میں، 3.5 گھنٹے میں ہمیں 2 سیکنڈ کی بات پہنچی، من کنتم مولا فہذا علی مولا،
باقی 3 گھنٹے اور 29 منٹ کہاں گئے؟ فقط دھوپ میں کھڑا نہیں رکھا، بھائی علی کی ولایت پڑھتے رہیے۔ 3 گھنٹے 29 منٹ 30 سیکنڈ یہ سرکار نے تمہید باندھ دی ہے۔ 30 سیکنڈ میں فرمایا من کنت مولا فاض علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ ہم تک صرف یہ بات پہنچی ہے کہ من کنت مولا فاض، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہ باقی 3.5 گھنٹے کہاں گئے؟ یہاں پہ 2 نمبری ہوئی۔ ہاں مولوی نے یہاں 2 نمبری کی، اس سے پوچھو کہ 3.5 گھنٹے کا معتبر کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو من کنت مولا فاض علی مولا یہ تو 2 سیکنڈ کی بات ہے، باقی باتیں کہاں گئی؟ آؤ آج میں وہ تمہید سنانے جا رہا ہوں۔ میرا دل ہے کہ اگر ماحول بن گیا ہے تو پھر آپ کو میں وہ تمہید سنانے جا رہا ہوں۔ من کنت مولا میں نے نہیں سنا، آپ کے بچوں کو یاد ہے۔ میں وہ باتیں سنانے لگا ہوں جو آپ سے چھپائی گئی، کہ جو پہلے 3.5 گھنٹے پہلے بادشاہ نے علی پڑھا اور تمہید باندھی، وہ کہاں گئی؟ آؤ وہ سنانے۔ اگر آپ کے ذہن بیدار ہوئے تو پہلی سطر میں کہنے جا رہا ہوں، یہیں پہ پتہ چل جائے گا آپ بیدار ہیں، سننے کے موڈ میں ہیں یا نہیں۔ یہیں پہ 2 سطریں مسائل کی بھائی آ گئے۔ سرکار نے فرمایا یا ایھا الصحابہ، اے میرے صحابہ، انظر اسے دیکھو، ھذا علی، یہ علی ہے۔ توجہ فرمائیے گا بھائی، بندے کہتے ہیں پڑھے لکھے نہیں ہوتے، ہمارا مجمع اتنا پڑھا لکھا ہے، میں لفظ کہوں گا میں نے ترجمہ نہیں کرنا اور یہ ساتھ ساتھ بولیں گے۔ یا ایھا الصحابہ، اے میرے صحابہ، ھذا علی، یہ علی ہے، انظر اسے دیکھو، لا ترکہو، اسے کبھی نہ چھوڑنا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ایک بندے نے کہا سرکار کیوں اتنے فضائل علی کے؟ فرمایا ھذا رب المشرقین و رب المغربین، یہ علی مشرقین اور مغربین کے رہنے والوں کو پالتا ہے۔ ھذا قسیم النار والجنہ، یہ جنت اور جہنم بانٹنے والا ہے۔ ھذا مالک یوم الدین، یہ مالک یوم الدین ہے۔ اسے دیکھو، ھذا ابو الحسن والحسین، یہ حسن اور حسین کا بابا ہے۔ اسے دیکھو، ھذا قسیم النار والجنہ، یہ جنت اور جہنم بانٹنے والا ہے۔ اسے دیکھو، ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے۔ پھر فرمایا اے یا ایھا صحابہ، میرے صحابہ مجھے دیکھو، یہ علی ہے۔ ھذا صلاۃ المومنین، ھذا صلاۃ المومنین، یہ مومنوں کی نماز ہے، یہ مومنوں کی نماز ہے۔ اب منظر کیا ہے؟ مجھے دیکھیں، آپ شاید ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، مجھے دیکھیں منظر کیا ہے۔ مولانا کا ممبر ہے، خطیب محمد ہیں، موضوع علی ہے، صحابہ کا مجمع ہے۔ سرکار علی کی ولایت پڑھتے پڑھتے ایک بندے کو دیکھا کونے میں نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز کی نفی نہیں، لیکن جب علی آ جائے تو پھر وہاں نماز بھی ساقط ہوتی ہے۔ پھر علی پہلے سنا جاتا ہے، نماز بعد میں ہوتی ہے۔ پہلے نماز سمجھا جاتا ہے، پھر نماز ادا کی جاتی ہے۔ ادھر علی پڑھا جا رہا تھا، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، لے آؤ تفسیریں یہاں ممبر پہ رکھو، سورہ ماؤن کی 2 آیتیں یہاں پہ نازل ہوئی ہیں، مولویوں کے رکھو سر پہ قرآن، کب نازل ہوئی ہیں؟ سرکار نے ھذا صلاۃ المومنین، میرے صحابہ یہ علی نماز ہے، بلا تشبیہ، میرے صحابہ یہ علی ہے، یہ تمہاری نماز ہے۔ بندہ نماز پڑھ رہا تھا، سرکار نے او بندہ خدا، تمہاری نماز علی ہے، تو ادھر پڑھ رہا تمہاری نماز علی ہے۔ سرکار 3 سے 4 آوازیں مصطفیٰ نے اسے دی کہ بندہ خدا نماز چھوڑ، پہلے نماز کو سمجھ لے پھر نماز ادا کر لینا، پہلے علی کو سمجھ لے پھر نماز ادا کرنا۔ تمہاری نماز علی ہے، تمہاری نماز علی ہے۔ بندہ بیٹھ ہی نہیں سکتا زمین پہ جس کے دل میں علی کی ولایت ہو۔ جب 3 سے 4 آوازیں دی، بندے نے غور نہیں کیا، انہوں نے کہا سرکار آپ پڑھے خطبہ، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ عزت قرآن کی قسم ہے، فوراً جبرائیل زمین پہ آیا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے میرا محمد تو علی پڑھ۔ اس سے جواب اللہ نے دیا ہے، کون سا؟ فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، لعنت ہو ایسے نمازی پر جو نماز سے غافل ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ لعنت ہو ایسے نمازی پر جو نماز سے غافل ہے، جو نماز سے غافل ہے۔ سرکار نے خطبہ جاری کیا، ھذا علی صلاۃ المومنین، ھذا رکوع المومنین، ھذا سجود المومنین، ھذا صیام المومنین، ھذا صیام المومنین، ھذا حج المومنین، ھذا کعبۃ اللہ، ھذا کعبۃ اللہ۔
اللہ کا کعبہ ہے، یہ علی اللہ کا کعبہ ہے۔ ایک بندے کا میدا خراب ہو اٹھ کے کھڑا ہو، اس نے کہا سرکار حد ہو گئی، جس کا حج کر کے آئے ہیں، جس کا طواف کر کے وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ بھی کعبہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی کعبہ ہے۔ اس نے کہا سرکار عجیب بات ہے، زمین پہ پہلی مرتبہ سنے دو کعبے ہو گئے، وہ بھی کعبہ یہ بھی کعبہ وہ بھی کعبہ۔ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالنا، الطاف کے ساتھ نہیں بولنا۔ اگر مصلی پہ علی کا نام لیتا ہے تیری زبان تیری دانتوں سے باہر آئے گی۔ عزت سیدہ کی قسم جب اس نے کہا نا کہ یہ بھی کعبہ وہ بھی کعبہ یہ بھی کعبہ وہ بھی کعبہ، یا رسول اللہ بتائے اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ مصطفیٰ مسکرا کے فرماتے وہ کعبہ ہے جس میں یہ آتا ہے، یہ وہ کعبہ ہے جس میں وہ آتا۔ زندگی ہو بھائی، زندگی ہو بھائی، مل کے حیدری وہ کعبہ ہے جس میں یہ آتا ہے، یہ وہ کعبہ ہے جس میں وہ آتا ہے۔ کچھ بندوں کے چہرے اتر چکے ہیں، ہاں، اور میں قرآن سے دکھانے لگا ہوں کہ علی کے اندر اللہ ہوتا ہے۔ ہاں ہاں، بیدار ہونا، جسے کوئی پریشانی ہو تو اٹھے سوال کرے۔ میں قرآن سے ثابت کرنے لگا ہوں کہ علی میں اللہ ہوتا ہے، علی میں اللہ موجود ہوتا ہے، علی کے اندر اللہ رہتا ہے۔ مجھ سے سوال کرو، الطاف نے اتنی بڑی بات کر دی، کیسے علی میں اللہ کیسے آ سکتا ہے؟ علی کے اندر اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آؤ بھائی، مولوی شیعہ کا ہو، مولوی اہل سنت کا ہو، مولوی اہل حدیث کا ہو، دیوبند کا ہو، اس مولوی کے سر پہ قرآن رکھ، اس سے اتنا مجھے پوچھ کے بتا دے کہ اللہ رہتا کہاں ہے، اللہ ہوتا کہاں ہے، اللہ کی رہائش کہاں ہے، اللہ کا مکان کہاں ہے، اللہ کہاں ہوتا ہے؟ تجھے مولوی نہیں بتائے گا، تجھے الطاف حسین بادشاہ حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر بتائے گا۔ جب میں نے قرآن سے پوچھا قرآن تو بتا یہ اللہ کہاں رہتا ہے، قرآن کی آواز آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ میں تو انسان کی شاہرگ سے زیادہ قریب ہوں، میں تو انسان کی شاہرگ سے زیادہ قریب ہوں۔ شرم نہیں آتی؟ مولوی نہ تیرے آگے کا پتہ نہ تیرے پیچھے کا پتہ، تجھ میں اللہ ہو سکتا ہے، علی میں اللہ نہیں ہو سکتا۔ تجھ میں اللہ ہو سکتا ہے، علی میں اللہ نہیں ہو سکتا۔ خدا کی پوری صفات کا مظہر علی، انبیاء کا مشکل کشا علی، اوصیاء کے حاجت روا علی، کائنات کا اتنا بڑا بادشاہ علی، اور اس کی بیٹیاں 36 شہروں سے چادر مانگتی ہیں۔ اجرکم من اللہ اجرکم من السید الزہرا، اللہ تیری ہائے قبول فرمائے۔ میرا اللہ جو حاجت لے کے بیٹھے اٹھنے سے پہلے مستجاب فرما۔ میرا اللہ اگر کوئی بیمار ہے، مولا سجاد کی بیماریوں کا واسطہ شفا کے ساتھ زندگی دراز فرما، پانی آن کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ بس ادارو، اپنی نماز مکمل کرنے کے لیے کوئی لمبا مسائل نہیں، دکھ پڑھنا ہے میں نے علی کی بیٹی کا۔ عزادارو، ایک میں لفظ کہہ دوں اس کے بعد ایک روایت سناؤں گا، اگر آپ کے ذہن بیدار ہو گئے تو۔ سگا بھائی نا دوسرے بھائی کا ایک ایسا وقت آتا ہے جب ساتھ چھوڑ دیں، سگے بھائی کو پتہ چل جائے نا کہ میرے بھائی نے فلاں کی بیٹی پہ ہاتھ اٹھایا، وہ بھائی آگے گئے، بھائی جان پنچایت ہے، کیا ہوا؟ فلاں کی بیٹی کو میں نے مارا۔ باپ ہو تو باپ کہتا بیٹا مجھے شرم آتی ہے کہ تو میرا بیٹا ہے، بھائی ہو تو بھائی کہتا مجھے شرم آتی ہے تو میرا بھائی ہے۔ شرم نہیں آئی تو نے فلاں کی بیٹی پہ ہاتھ اٹھایا۔ عزادار 1400 سال کے بعد آج برائی بیٹی بھی ہو تو تیری اپنی ہو جاتی ہے۔ اللہ جانے علی کی بیٹیاں کسی کی کچھ نہیں ہوتی، جس کا جہاں دل کرتا تھا عزادار وہ بی بی سکینہ کے قریب آ کے زلفوں پہ ہاتھ ڈالتا، تماچے مار کے کہتا سکینہ بلا تیرا غازی کہاں۔ اللہ آپ کا ماتم قبول فرمایا، کائنات کی کسی غم میں ہائے نہ کرو حسین کو رونے والا۔ پسندارو، اللہ جانے مسلمانوں کو اہل بیت کے گھر کی بیٹیوں سے کیا دشمنی تھی۔ بیٹی محمد کی تھی، مسلمانوں نے مارا۔
میں پھر دوہرا دیتا ہوں، بیٹی محمد کی تھی مسلمانوں نے مارا، بیٹی علی کی تھی مسلمانوں نے مارا، بیٹی حسین کی تھی مسلمانوں نے بڑا مارا۔ اجرکم من اللہ اجرکم من السیدہ من بقال الحسین وابقا وطباقا وجبت لہ الجنہ۔ بادشاہ فرماتے ہیں جس نے ہمارے غم میں رلایا یا رویا یا رونے والی فقط شکل بنائی، وجبت لہ الجنہ، اس پہ جنت واجب ہے۔ کوشش کرنا رونا نہ آئے، رونا جیسے شکل بنانا۔ آنسو فاتح شام بی بی کی خیرات ہے، دعا مانگتا ہوں میرا اللہ یہ آنسو والی خیرات عالیہ سے لے کے ہمیں عطا فرمائے۔ ہائے اور ہاتھ آپ کے آزاد ہیں، کوشش کرنا آپ کا ہاتھ سینے پہ آئے، آپ کی ہائے اتنی بلند ہو لوگ سن کے کہیں ان کا واقعی کوئی نقصان پسندارو۔ قبلہ محسن ندوی صاحب کے جملے سے میں ایک صدر کا آغاز کر رہا ہوں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب آباد تھی نا علی کی بیٹی، جب آباد تھی مدینہ میں علی کی بیٹی، تو فرشتے دروازے پہ رک جایا کرتے۔ جب بستی تھی علی کی بیٹی تو فرشتے دروازے پہ رک جایا کرتے تھے، اور جب اجڑی ہے تو شمر گھوڑے سمیت بیوی کے خیمے میں آ گئے۔ اللہ تیری ہائے قبول فرمائے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ جب اجڑی ہے تو شمر گھوڑے سمیت عالیہ کے خیمے میں آ گئے۔ اور لاہور کے ایک جج صاحب کا جج سید اجاز حسین کاظمی گزرے، انہوں نے اپنی زبان سے یہ واقعہ سنایا۔ وہ کہتے کہ میں کسی فیصلے کے لیے جب عدالت میں گیا تو جو مجرموں کو آواز دیتے ہیں نا، ان میں سے ایک نے آواز دے کے کہا زینب حاضر ہو۔ بڑا امیر ہے وہ بندہ جس کی ہائے بلند نہیں، اس نے کہا زینب حاضر ہو۔ سید کہتا میں تڑپ گیا، میں گرا ہوں زمین پہ، اپنے حجرے میں آ کے رو کے چیخ مار کے کہتا ہے واہ یا علی تیری اپنی قسمت ہے، میں نے 1400 سال کے بعد اپنی عدالت میں تیری بیٹی کا صرف نام برداشت نہیں کیا۔ ارے وہ بھی تو سجاد علی تھا نا جو 1600 بندے کے سامنے رو کے کہتا ایک چادر دے دو۔ اللہ آپ کو قبول فرمائے۔ کائنات میں بڑی جلدی کروں، کائنات میں کوئی ایسا بندہ نہیں جو مولا سجاد کے حوصلے کو سمجھ سکتا۔ ہاں سجاد کا حوصلہ یا خود سجاد جانتے ہیں یا مولا سجاد کے اللہ جانتے ہیں۔ جناب سجاد کے حوصلے کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ جانے کیسا حوصلہ تھا مولا سجاد کے پاس، سارے رستے مولا سجاد کہیں پہ بولے نہیں، مولا سجاد نے کہیں پہ آواز بلند نہیں کی، لیکن ایک جگہ پہ سجاد مجبور ہو گئے بولنے میں۔ آؤ بس یہی بات سن لو اور یہیں پہ میں عبادت تمام کر رہا ہوں۔ پورے رستے مولا سجاد بولے نہیں، پھوپھیوں کے ہاتھ میں رسمیاں آئیں، جناب سجاد نہیں بولے، پتھروں کی بارش ہوئی، مولا سجاد نہیں بولے، اسکلان کی چوٹیاں آئیں، مولا سجاد نہیں بولے، کمینوں نے نیزے مارے، مولا سجاد نہیں بولے، آزاداروں خونی ریگستان آیا، سجاد نہیں بولے، 5 لاکھ کتا شراب پی کے کان سے کان لگا کے کہتا ہے دیکھو ان میں زینب کون ہے، مولا سجاد نہیں بولے۔ عزیزانو میرے ساتھ سفر کرتے آنا، مولا سجاد نہیں بولے، لیکن ایک ایسا وقت آیا جہاں پہ مولا سجاد تڑپے ہیں اور رو کے بولے ہیں، وہ کون تھا؟ عزیزانو جب اپنے بابا کا سر دیکھا نا، اپنے بابا کے سر کے سامنے آگے سجاد رو کے کہتے بابا تو بھی غریب ہے، میں بھی غریب ہوں، تو بھی مظلوم ہے، میں بھی مظلوم ہوں، لیکن مولا حسین خود فیصلہ کر بڑا مظلوم کون ہے؟ اور شمر کا جہاں دل کرتا ہے میری سکینہ کے یوں زلفوں میں ہاتھ ڈال کے میرے سامنے تماچا مار کے کہتے سجاد ابھی سے کہ بلائے اس کا عباس کہاں ہے، بلائے اس کا غازی۔ اجرکم من اللہ اجرکم من السید ادارہ۔ بس ادارو اللہ آپ کے آنسو قبول فرمائے، میں ختم کر رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ 1 منٹ۔ دربار ہے یزید کا، عزادارو ایک رسی 18 گردنے، سب سے آگے بی بی فضہ، بی بی فضہ کے پیچھے بی بی زینب، بی بی زینب کے پیچھے بی بی رقیہ، بی بی رقیہ کے پیچھے بی بی ام کلثوم، سب سے آخر پہ ہے حسین کی 4 سال کی بیٹی۔ حالت کیا ہے؟ رخسار زخمی، ہاتھ زخمی، رخساروں پہ تماچوں کے نشان، سر زخمی، تھکی ہوئی اتنی ہے ایک پاؤں اٹھاتی ہے
ایک رکھتی ہے پھر ایک اٹھاتی ہے پھر رکھتی ہے. سجاد کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی بھیا سجاد شمر سے پوچھ اگر مارے نہ میں تھوڑی دیر بیٹھ جاؤں. اجرکم من اللہ اجرکم من السید ادارہ. اگر یہ مجھے مارے نہ میں تھوڑی دیر بیٹھ جاؤں میں بڑی تھک گئی ہوں. بس اداروں 7 گھنٹے بیویوں کو یوں کھڑے ہوئے گزر گئے. 7 گھنٹے گزرنے کے بعد سفیر روم تڑپ کے اٹھا یزید کے سامنے آ کے کہتا اور یزید خدا تجھ پہ لعنت کرے ظلم ہم بھی کرتے ہیں لیکن تجھ سے بڑا ظالم کوئی نہیں. اس نے کہا ہوا کیا؟ اس نے کہا مجھے بتائیں بیویوں کا قصور کیا ہے؟ 7 گھنٹے ہو گئے یہ کھڑی ہے ان کا فیصلہ کر. اس نے کہا تو ہمدرد کیوں بنتا ہے؟ اس نے کہا مجھے کسی بیوی کا نہیں پتا وہ جو 4 سال کی بچی ہے نا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس نے 7 گھنٹوں میں 9 مرتبہ بے ہوش ہو کے گرنے کا ارادہ. 7 گھنٹوں میں اس نے 9 مرتبہ بے ہوش ہو کے گرنے کا ارادہ کیا ہے لیکن اس کے گلے میں رسی اتنی تنگ ہے یہ گر نہیں سکی. یہ کمینہ غصے میں آ گیا. اس نے کہا بچی کو میرے سامنے لے کے آؤ. ان کمینوں نے بچی کو سامنے لے گیا. اس نے کہا بتا تیرا نام کیا ہے؟ بی بی کے لب ہلے آواز نہیں آئی. اس نے کہا میں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ ماتمی بندہ ہائے ضرور کر دینا. اس نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ بی بی کے لب ہلے آواز نہیں آئی. تیسری مرتبہ اس کمینے نے بی بی کو نہیں بلایا. اس نے کہا شمر میرے قریب آ یہ میری توہین کر رہی ہے میں نام پوچھتا ہوں نام نہیں بتاتی. آزاداروں مجھے معاف کرنا اس شمر کتے کا چمڑے کا تازیانہ ٹوٹ گیا تھا. اس نے لوہے کا تازیانہ اٹھایا. اس نے بی بی کی کمر پہ تازیانہ مارا. بی بی ریت پہ گری چیخ ماری ہے. سجاد نے رو کے کہتا ہوں کمینہ اور میری بہن کے گلے میں رسی اتنی تنگ ہے یہ بولتی ہے آواز نہیں آتی اور یہ بولنے کی کوشش کرتی. اللہ لعنت للقوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا. ذات مومن تشریح رکھیے یہ تھے جناب مولانا الطاف صاحب بٹ صاحب. اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت زین منظور صاحب اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت جناب مرد نوید حسنین گل اب گلہ والا میرے ساتھ پڑھیں گے. عام مومن سے اپیل ہے گزارش ہے